السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین و سامعات، مضمون کے حساب سے ہم نے سورہ اعراف کی آیت کریمہ پڑھی۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا خالق لہ، جس کے پاس اخلاق نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اخلاق کے معنی ہوتے ہیں منکرات سے اپنے دل و دماغ کو موڑ کر معروفات کی طرف کر دینا، یا دوسرے الفاظ میں یوں مفہوم سمجھ لیجئے کہ جس کے جو حق ہیں اس کے حق کو حق کے طریقے سے ادا کر دینا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی رضا کے لیے ہر کام انجام دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا امام مانتے ہوئے ہر عمل کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی میں کرنا۔ یہ ہے نبی کا حق، نبی کے ساتھ اخلاق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی معاملے میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، کیا ہم اس طریقے کو اپنا کر نبی کا حق ادا کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہم کر رہے ہیں؟ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی، امام بخاری علیہ الرحمہ کتاب التفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں، حر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کے قریبی تھے۔ ان کا چچا آیا، بھتیجے تمہارا اثر رسوخ ہے، مجھے پہنچاؤ امیر المؤمنین کے پاس۔ کوشش کی، خیر پہنچ گئے۔ وہاں گیا، جہالت کیا اور کہا کہ آپ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، آپ عدل انصاف نہیں کرتے، ہم کو نہیں دیتے، جن کو نہیں دینا اس کو دیتے۔ یہ کہنا تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ آئے گا، ٹھہر گئے، تلوار نکال لیے، تو بولتا کیا ہے؟ گردن مار دیتا ہوں۔ اسی وقت حر بن قیس رحمت اللہ علیہ نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اخلاق کیا سکھایا ہے؟ خذ العفو، درگزر کر دیجئے، وامر بالعرف، اچھائیوں کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور نادانوں سے آپ اعراض کر لیجئے۔ جعفر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پورے قرآن میں اخلاق کے اوپر اس جیسے کوئی آیت
نہیں ہے، جو رب نے نبی کو اخلاق سکھلایا ہے۔ خذ العفو، کوئی گستاخی کرتا، تکلیف پہنچاتا، درگزر کر دو۔ اور صرف یہ نہیں جاؤ بھائی معاف کر دیا، نہیں، کچھ اچھی باتیں اس کو بتا بھی دو، سکھا دو بھی۔ اور اگر اس کے باوجود وہ جہالت پہ آ جائے تو لڑیے جھگڑیے نہیں، بلکہ اس کو درگزر کر دیے، اس سے اعراض کر دیا، نادان ہے، جاہل ہے۔ جیسے یہ آیت پڑھنا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور کہا میں نے بھی اس آیت پر عمل کر لی، اب کچھ بولوں گا نہیں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا اخلاق اور نبی کے ماننے والوں کا نبی کے طریقے کو اپنانا فوراً سنتے ہی۔ آج کی مجلس میں مختصر میں سوچوں گا، بس 15-20 منٹ، بات لمبی نہیں تاکہ دماغ میں رہ جائے بات۔ نبی علیہ السلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو آپ کے اخلاق کیا تھے؟ نبوت کے ملنے کے پہلے اس اخلاق کو سب سے پہلے بیان کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غار حرا میں نبوت ملی اور پھر آپ ڈر گئے، پریشان ہو گئے فرشتے کو دیکھ کر۔ پہلی بار آئے، بیوی محترمہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی۔ تھوڑا خوف ختم ہوا، یا ایک حدیث میں نہیں بلکہ سیرت میں ہے بہت خوف کھا گئے، تو کہا دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کہا کہ اچھا آپ ادھر بیٹھ جاؤ، اپنے پیر پہ بٹھا لیا۔ دکھ رہا ہے؟ ہاں دکھ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ تو کہا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر ران پہ بٹھا لیا۔ میاں بیوی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ابھی دکھ رہا ہے، ابھی دکھ رہا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دم سامنے بٹھا کر ابھی سمجھا رہی تھی، تھوڑا انہوں کپڑا ایسے ہٹا دیے خدیجہ رضی اللہ، یا خود بخود اوڑھنی گر گئی، تو کہا شوہر محترم دیکھیے وہ دکھائی دے رہا ہے؟ کہا نہیں اب نہیں دکھائی دے رہا، چہرہ پھیر کر واپس جا رہا ہے۔ کہا اللہ کی قسم یہ کوئی شیطان نہیں، خبیث نہیں، بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ اس لیے عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹتے ہی وہ شرما گیا اور واپس چلا گیا۔ اگر خبیث شیطان ہوتا تو اور مزید چلا آتا۔ گویا اخلاق صرف یہ نہیں کہ عزت سے بات کر لینا، بلکہ اخلاق یہ بھی ہے کہ کپڑا جو ہم پہنتے ہیں وہ صحیح رہنا۔ تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سنبھلے تو آپ نے کہا بیوی محترمہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، خوف لگ رہا ہے مجھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بخاری شریف کتاب الوحی کی روایت ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ بیان کرتے، انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑنے والی ہیں، جوڑنے والے رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور رشتہ جوڑنا یہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے تقریباً 20 فوائد دین دنیا کے حساب سے ہیں۔ تو گویا یہ بہت بڑا اخلاق ہے رشتوں کو جوڑ دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کیا، انہیں جڑا تو جڑتے، انہیں ٹوٹا تو انہیں کون کی میں کون کی، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ جوڑنا یہ نہیں کہ وہ جوڑے تو تم بھی جوڑو، رشتہ جوڑنا صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ نہ جوڑے، وہ ٹوٹے، وہ بھاگے تو تم جوڑو۔
یہ ہے رشتہ کا جوڑنا. یہ تو جانور بھی کرتا ہے, اس کے ساتھ والا جانور اس کے ساتھ اچھا رہے تو انہیں بھی اچھا رہتا ہے. ہم کریں تو یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ سامنے والا رشتہ توڑتا ہے تو ہم اس کو جوڑیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ درس دیتے رہتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں, بھئی کوئی رشتہ توڑنے والا ہے تو میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے. ہمیشہ ایک مرتبہ اعلان کیے, ایک نوجوان اٹھا چلے گیا. تقریر ختم ہو رہی تھی, وہ نوجوان آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تقریر شروع ہوئی تم چلے گئے, ختم ہو رہی ہے تو آ رہی, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ نے یہ جو اعلان کیا کہ جو رشتہ توڑ دیا ہے, کاٹ دیا ہے, وہ میرے مجلس سے چلا جائے, اس لیے میں اعلان کیا. تو نوجوان کہتا ہے اس لیے میں چلا گیا کیونکہ 1 سال ہو گیا تھا مجھے اپنے خالہ سے بات چیت تعلقات ختم کیے. آپ نے جو اعلان کیا تو میں نے جا کر خالہ کے گھر خالہ کو خوش کیا, راضی کیا, وہ خوش ہو گئی. رشتے کو جو توڑا تھا جوڑ لیا. تو خالہ پوچھی کیسے اچانک یہ تبدیلی؟ تو کہا حافظ الحدیث صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا, اس لیے میں آ گیا رشتہ جوڑنے, آپ کو خوش کرنے. اے خالہ جان. تو کہا بیٹا بہت اچھا کیے, میرا دل, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لینا ایسا اعلان کیوں انہوں نے کیا. تو نوجوان وجہ بتایا اور کہا خالہ نے پوچھا آپ اعلان کیوں یہ کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جس مجلس میں رشتہ جوڑ توڑنے والا رہتا, رشتہ تعلقات ختم کرنے والا, اللہ تبارک و تعالی اس مجلس سے رحمت کو روک لیتا ہے, سکونت سکینہ کو روک لیتا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالی میری مجلس کو رحمت اور سکینہ سے محروم رکھے, اس لیے میں اعلان کرتا ہوں ایسا شخص جو رشتہ توڑنے والا چلا جائے تاکہ اللہ کی رحمت میری مجلس میں نازل ہوتی رہے, اس لیے میں اعلان کیا. تو اللہ کے نبی کی پہلی صفت, پہلا اخلاق, لا تصل الرحمہ. آپ کو اللہ اس لیے برباد نہیں کرے گا, اس لیے ذلیل نہیں کرے گا, اس لیے رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. گویا جو رشتہ جوڑنے والا اللہ اس کو ذلیل رسوا نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں. رشتہ داروں کی دعاؤں میں وہ رہتا ہے, ہر انسان خوش رہتا ہے اس سے, اللہ بھی راضی اس سے رہتا ہے. ایسا انسان کہاں ذلیل رسوا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسرے, وتکسب, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری صفت یہ ہے کہ معدومہ, آپ مسکین محتاج کے لیے کمانے والے, یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والے ہیں, بھوکوں کھانا کھلاتے ہیں, محتاجوں کی ان کی ضرورت کی چیزیں پیش کرتے ہیں. یہ دوسرا اخلاق ہے. اور تیسرا اخلاق وتکرم الضیف, آپ مہمانوں کی میزبانی اچھے طریقے سے, خود کو کھانا نہیں ہے لیکن مہمان آ گیا تو آپ تڑپ جاتے ہیں اس کے کھانے کے لیے. وہ مشہور واقعہ ہے, نبی کے پاس آیا ایک محتاج آدمی, بھوک سے تڑپ رہا, اے اللہ کے نبی کھانے کا انتظام کر دیے. وہ گھر وہ گھر وہ گھر, 9 گھر دیکھے, 9 گھر میں اناج کا دانہ نہیں ہے. اب کیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے اعلان کیا کون ایسا شخص ہے آج میرے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے, کہتے ہیں پیڑ جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے پھل تھے یہ صحابہ, نبی کے پاس نہیں ہے, آپ نے یوں نہیں جاؤ چلے جاؤ, نہیں ہے کیا ہمارے لیے نہیں ہے تم کو کہاں سے دے, نہیں, اعلان کیا. صحابی رسول تیار ہو گئے, بھاگ کے گئے, بیوی محترمہ سے پوچھا کچھ ہے,
کیا ہے؟ بس اپنے آپ کے لیے تو نہیں ہو سکتا، جو معصوم بچے ہیں ان کے لیے کھانا ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان کو تسلی دو، لوریاں دو، سلا دو اور کھانا لاؤ مہمان کے لیے۔ صرف مہمان اکیلے اگر کھائے گا تو کافی، آپ بھی شامل ہوں گے تو کافی نہیں، تو دونوں پلاننگ کی۔ مہمان لاؤں گا، دسترخوان لگے گا، جب کھانے کی شروعات ہوگی تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بند کر دیں، میں بھوکے رہوں گا، کھائے جیسا کروں گا لیکن وہ کھا لے، پیٹ بھر جائے گا، نبی کا مہمان خوش ہو جائے گا۔ اس طریقے سے میزبانی کی نبی کے مہمان کی صحابی نے۔ صبح ہوئی، یہ صحابی رسول نبی کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا دیے، جبریل امی آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ گئے، بیوی کو بھوکا رکھا، معصوم بچوں کو بھوکا سلا دیا، لیکن مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالی آسمان سے خوش ہو کر بشارت دے دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ بھی خوش، اللہ کا نبی بھی خوش ہو گیا۔ یہ ہے اخلاق جس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا، خدیجہ رضی اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق والوں کو حق دلایا کرتے ہیں۔ آج کی عدالت جو پیسے والے ہیں اس کے موافق فیصلہ، ہم آپ جائیں گے، جس کی لاٹھی مضبوط ہے یا جو پیسے والا ہے یا جس سے ہمارا کام نکل سکتا ہے، وہ لاکھ غلط ہو ہم اسی کی طرف بات کریں، لیکن نبی اس وقت مجبور تھے، لیکن اللہ کی قسم حق والوں سے حق دلایا کرتے تھے۔ ابو جہل کے پاس اتنا بڑا گنڈا کمینہ تھا، ایک شخص کے قرض کو واپس نہیں کر رہا ہے، پریشان ہو گیا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا جاؤ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دلا دیں گے، حالانکہ ان کی نبوت نہیں مان رہا ہے، وہ ٹینشن ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا بھئی ہماری سنتا ہی نہیں، میں کیسے چلوں، میں سجدے میں جاتا ہوں تو وہ شخص ہم پر اونٹ کی اونجھڑی لا کے رکھ دیتا ہے، ہمارے گھر میں کچڑا کوڑا کرکٹ ڈالتا ہے، مجھے ستاتا ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو جہل دے دے اس کو، فوراً لا کے دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا پتہ نہیں کیسے ہمارے اندر خوف پیدا ہو گیا ان کو دیکھتے ہی، یہ ہے اللہ کی شان۔ تو خیر، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت ملنے سے پہلے کے اخلاق کو بتا رہی ہے کہ آپ حق والوں کو جو کمزور رہتے تھے ان کے حق کو دلائے تک سکون کی سانس نہیں لیتے تھے۔ کہا یہ وہ اخلاق ہے اے شوہر محترم جس کے وجہ سے میں کہتی ہوں اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو ذلیل رسوا نہیں، بلکہ آپ کے لیے ایک شان ہوگی، ایک اونچا مقام ہوگا۔ اب سوچو، کیا آج ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں؟ کیا آج ہم لوگوں کو کما کے کھلانے والے ہیں؟ بلکہ دوسروں کے لوٹ کر اپنی بھرنے والے ہیں۔ نہیں تو آج دیکھو 1500 کی نوٹ بند ہو گئی، کتنے لوگوں کے رشتہ دار، پاس پڑوس، بھائی بند، دوست و احباب مجبور رہے ہوں گے، کتنی بار ہاتھ پھیلا کے آنکھوں میں آنسو لا کر تکلیف رکھ کر مانگا ہوگا، نہیں نکالے، اور آج وہی پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا؟ سوچو کہاں نبی کا اخلاق ہمارے پاس، مہمانوں کی عزت قدر۔ آج ہم کھانے بھی بیٹھے ہیں، مہمان 100 کلومیٹر سے آ گیا، ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو اس سے کیا بولتے؟ اگر نہیں بیٹھے تو پہلے بیوی محترمہ سے پوچھ لیں گے، اجازت دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چائے پلانے پہ مسئلہ حل
ختم کر دیتے. یہ بد اخلاق. اگر دسترخوان لگا ہوا ہے تو یہ نہیں کہیں آؤ بھائی کھا لو. شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور اسلام جس پر فخر کرتا ہے، اسلام کی بھلائیاں جس پر ہے، جو اسلام کی سب سے زیادہ بہتر چیز ہے وہ سلام ہے اور کھانا کھلانا ہے. لیکن آج کوئی ہمارا خاص مہمان آ گیا، دسترخوان لگا ہے، تو بھائی آپ تو کھا کے آئے ہوں گے. 100 کلومیٹر سے وہ سیدھا آ رہا ہے. اب سوال ہمارا کیا؟ کھا کے آئے ہوں گے. جب کہ وہ بیچارہ ابھی پہنچا ہے تو کہاں سے کھا. اب کون بے شرم ایسا ہوگا نہیں بھائی نہیں کھایا ہوں کھلا دو؟ ایسا تو کوئی نہیں بولتا. نبی کا طریقہ کیا تھا؟ شریعت کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بیٹھائے، چائے نہیں لایا، پانی نہیں، پہلے کھانا لا کر رکھ دیا. اسلام کیا کہتا؟ مہمان آئے چائے پہ مت ڈالو بلکہ کھانا لا کر رکھ دو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا نبوت سے پہلے کا. جو کمزور رہتے تھے، لاچار رہتے تھے، اس کے قرض، اس کا حق دلا دیا کرتے تھے. اور آج ہم کہتے ارے بھائی اس سے کون جا کے چھیڑ لینا. یہ تو نبوت کے ملنے کے پہلے کا ہے. مختصر موٹے موٹے الفاظ میں کہے جائیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. اور یہ بھی آج ہم سے جو جتنا قریب رہتا ہے وہ ہم سے ذہنی طور پر، قلبی طور پر اتنا دور رہتا ہے. کیوں؟ ہمارے اخلاق. 1 گھنٹے کے لیے کسی کے پاس ارے بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ہے، نیک ہے، ملنسار ہے، لیکن بیوی سے پوچھو کتنا کمینہ ہے، خاص دوستوں سے پوچھو کیسے کیسے ہے. سوچو. نبی کی ہستی ایسی ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے نبی کا ہوتے جاتا ہے، اور ہماری بد اخلاقی ایسی ہے جو ہم سے جتنا قریب ہوتا ہے دور اتنا ہوتے جاتا ہے. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اخلاق پیش کر رہے. اور پھر دوسری بیوی پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے نبوت کے بعد کا اخلاق انہوں نے پیش کیا. پوچھا ایک شخص نے یہ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے 2 قرآن نازل کیا، ایک قرآن 2 دفتیوں کے درمیان میں، اور ایک قرآن مکہ مدینہ کے سرزمین پر چلتا پھرتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب قرآن نازل کرتے جاتا تھا، نبی اس پر عمل کرتے تھے. جس کا سراپا عمل قرآن پر ہو اس سے بڑا اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھ دیا شریعت کے اندر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا. اللہ کے نبی فحش گو نہ تھے، نہ فحش گوئی کرتے تھے، یعنی بری بات، گندی بات، غلیظ بات، سیکس کی بات، اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، نہ ہنسی مذاق میں، نہ دل لگی میں، اور نہ ہی غصے میں. جیسے ہم 4 دوست بیٹھ گئے مسخرے میں چبوترے پہ، دیکھو کیسے کیسے گندی بات ہے. ماں بہن کے نیچے چڈھی کے اندر سے اوپر بات ہی نہیں ہوتی. یا کہ جب غصے میں آئے تو ماں بہن نوازنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اپنے کو بی پی ہے، غصہ ہے، آپ اس باہر ہو گئے تو کسی کے نہیں. اب وہیں اگر پولیس والا ٹھہرے رہے، ہمت ہے، بڑی بی پی والا ہے، اس کو گالی دے تو اب انہیں 4 ڈنڈا بولنے کا ہمت نہیں پڑتی ہے، اب انہیں ماں بہن کی گالی دیتا. تو گویا کمزور کو دیکھ کر اس کی بی پی چڑھتی ہے، غصہ قابو میں نہیں ہے. باپ رہا سامنے طاقت میں تو پھر بی پی نہیں چڑھتی، بد اخلاقی کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق یہ تھا کبھی فحش بات نہ بولتے تھے آپ. اور ہم اپنی اولاد کو بھی فحش نہ روکتے ہیں، نہ رکتے ہیں خود. اور دوسری چیز
ولا سخافا فی الاسواق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہ تھے، اور آج ہم اللہ کے گھر مسجد میں چیختے چلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اختلافات، جہاں پر آواز بلند ہونا ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ بازار میں بھی چیختے چلاتے پکارتے، زور سے آواز نہیں نکالتے تھے۔ ولا سخافا فی الاسواق، اور قرآن نے کہا تم گدھوں کی طرح نہ چیخو۔ اللہ کے نبی بڑے آہستہ بات کرتے تھے، بڑی نرمی سے بات کیا کرتے تھے، بد زبانی نہیں، بد اخلاقی نہیں، سخت مزاجی نہیں تھی آپ کے۔ اور کیسے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سوچو کیسی زبان تھی پیاری، ان کے بستی کو لوٹا، لا کر بیچا، غلام بن گئے، حکیم بن حزام نے لیا، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی سے نکاح کیا، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اللہ کے نبی کو تحفے میں دے دیا، اب ادھر غائب ہو گیا ہے، باپ تلاش کر رہا، خوب دینار درہم جمع کیا ہے، اگر میرا بیٹا مل گیا کسی کے پاس ہے یہ سب دوں گا اور بیٹے کو آزاد کرا لوں گا۔ حج کا موسم آیا، ہر جگہ کے لوگ آئے، ابھی اس نبی کو نبوت نہیں ملی، اسلام نہیں آیا ہے، زید کے بستی علاقے کا بھی آئے لوگ، یہ ٹھہرے ہیں کعبۃ اللہ میں، طواف کرتے کرتے دیکھا تم بیٹا یہاں کے نہیں، ہاں نہیں، کہاں کے، وہاں کے ہو، کیسے کیسے، ایسے ہو گیا، اب غلام بن گیا، کہاں رہتے ہو، فلاں کے پاس، کہاں گھر، فلاں جگہ، پورا ایڈریس معلوم کیا، واپس حج کر کے گیا، حارثہ سے ملا، تمہارا بیٹا مجھے دکھا تھا، فلاں شخص محمد بن عبداللہ ہے، ان کے پاس ہے، اور وہ گلی میں ان کا گھر ہے۔ اب وہ اپنے بھائی کو لے کر نکلے، اتنا دینار درہم روپیہ پیسہ پوچھ لیتے آئے، کہاں، وہاں وہ گلی میں، یہاں تک کی ملاقات ہو گئی، کہا ہمارے بیٹے کو دے دو واپس، یہ سب رکھ لو، لاکھوں کروڑوں کی ملکیت۔ کہا بھئی کون سا بیٹا، کہا زید، زید تمہارا بیٹا ہے، ہاں آپ یہ سب رکھ لو، میرے بیٹے کو واپس کر دو۔ کہا اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر خوشی سے چلا جائے تو لے جاؤ، اگر نہ جائے تو، کہا ٹھیک ہے، تو بہت، اس سے بہتر تو کوئی دنیا میں بات کر ہی نہیں سکتا ہے، بہت اچھی انصاف کی بات، بلاؤ، بلائے، بیٹا یہ کون، یہ میرا باپ، یہ کون، یہ میرا چچا ہے، کیوں آئے ہیں، کیوں آپ بتائیے۔ اب باپ بولا بیٹا تمہاری ماں رو رہی ہے، ہم اتنے دن سے تڑپ رہے، چلو اپنے گھر۔ نہیں ابو جان میں نہیں چل سکتا۔ ارے کیسا آدمی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہیں سمجھ، نہیں میں نہیں چل سکتا ہوں ان کو چھوڑ کر۔ ارے کیسا بد دماغ آدمی ہے، تو غلامی کو ترجیح دیتا ہے آزادی پر، تیری ماں تڑپ رہی ہے، میں تڑپ رہا ہوں، کتنے لاڈ و پیار سے پالا ہوں، آج تو غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ کہا کچھ بھی ہو جائے ابو جان، میرا دل نہیں چاہتا، اس ہستی کے اندر ایسا اخلاق میں نے دیکھا ہے، نرم مزاجی دیکھیے، اللہ کی قسم دل مائلی نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے چہروں سے میں نظر ہٹا دوں۔ بابا، چچا خوب چیخے پکارے، اللہ کے نبی نے کہا فیصلہ تو ہو گیا، میں تو سامنے رکھ دیا تھا، اب نہیں جا رہا ہے تو میں کیا کروں، واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کا جواب سن کر محبت اور شفقت بھرے انداز میں ہاتھ کو پکڑا، سرداران قریش کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے، آپ نے کہا اے لوگو سن لو، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ غلام سے اپنا بیٹا بنا لیا دوستو۔ تو ولا سخافا فی الاسواق، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کلام کو جو سنتا تھا نبی کا ہو کر رہے، آج ہماری آواز کو، ہماری باتوں کو جو سنے نفرت کرنے لگتا ہے،
دیندار لوگ ہیں، مسجد اللہ کے گھر میں لڑائی جھگڑے اختلافات چیخ پکار غیبت چغل خوری لعن طعن فحش گوئی، ایک نیا آدمی بیزار ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں میں آ گیا، اب مسجد میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس وقت اسلام کے بڑے دشمن کو لا کر مسجد نبوی کے ستون میں باندھا گیا، سمامہ کو، اور ایک بار بھی کہنا نہیں پڑا کہ اسلام کیسا، بس نبی کے اخلاق کو دیکھ لیا، آزاد ہونے کے بعد غسل کیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لیکن آج ہم کسی سے بات کریں تو ہمارے مخالف ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مغضوب ہے، بڑا ملعون ہے جو انسان سخت مزاج ہو، سخت دل ہو، سخت زبان ہو، کہ زبان کھولے تو لوگوں کے دل کو توڑ دے، کچھ بولے تو لوگوں کو تکلیف پہنچا دے۔ ایسا انسان اللہ کے نزدیک بڑا ملعون مغضوب ہے۔ ورنہ وہ روایت جس کے بارے میں کہا گیا بڑی نمازی زکاتی عورت ہے، بڑی دیندار ہے، صرف یہ ہے زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی نے کہا جاؤ کہہ دو ساری عبادتوں کے باوجود بد زبانی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ دوزخ کے حوالے کر دی جائے گی۔ آج ہماری وہی حالت ہے دوستو، اصلاح کی نہیں ہم سوچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وَلَا يُجْزَى بِالسَّيِّئَةِ، نبی ایسا نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے لے، کوئی گالی دیا تو بدلے میں گالی دے، کوئی مارا تو بدلے میں مارے۔ مکہ والوں نے کیسے نکالا دوستو، کتنی مشکل سے گئے، کتنا ظلم ہوا تھا، کتنا ستایا گیا تھا۔ جب 8 ہجری میں آئے تو ایک ایک کا چن کے بدلہ لے سکتے تھے، سب سر جھکائے ہوئے ہیں اور سبوں کو یقین ہے آج ہم کو سزا دی جائے گی، لیکن خود العفو، اے اللہ کے نبی درگزر کرنے کو آپ لازم پکڑ لو۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج سب کو آزادی ہے، سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، نبی کا اخلاق ایسا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے اور اچھی باتوں کی نصیحت کر دیتا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت ملنے کے بعد اخلاق پیش کر رہی اللہ کے نبی کو۔ اب ان میں سے ایک ادا بھی ہمارے اندر کیا پائی جاتی ہے دوستو، اسی طریقے سے نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن ابو سفیان ہے۔ اللہ کے نبی نے خط کے ذریعے دعوت و تبلیغ پیش کی بادشاہوں کے سامنے، ان میں سے ایک بادشاہ شاہ ہرقل، اس کو خط ملا تو اس نے کہا کہ اس خاندان کا قریش کا کوئی ملے تو پکڑ کے لاؤ، اپنے پولیس والوں کو کہہ دیا تھا۔ ملا کون جا کے نبی کا دشمن، ایمان والوں کا دشمن، اسلام کا کٹر دشمن ابو سفیان پکڑ کے لائے، بادشاہ بٹھا لیا اور کہا دیکھو کون ان کا قریبی ہے، یہ ابو جہل ہے، ٹھیک ہے سامنے بیٹھو، میں جو پوچھتا ہوں صحیح صحیح جواب دینا، اگر کچھ غلط جواب دے تو تم لوگ ٹوک دینا۔ پریشانی ہوگی، بہت سارے سوالات جوابات ہوئے، بخاری شریف کے اندر سب موجود ہے۔ آخر میں پوچھتا ہے شاہ ہرقل بادشاہ کہ آخر کس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، کیا بات کہتے ہیں، کیوں تمہارے اندر دشمنی ہے؟ تو ابو سفیان نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کوشش جنگیں کر رہا ہے، مال لٹا رہا ہے، اپنے لوگوں کو قتل کرا رہا ہے کہ اسلام مٹ جائے، نبی مٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے سوال کیا جا رہا کیا دعوت ہے ان کی، کیا صدا ہے، بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور
آپ باپ دادا کے دین کو، مسلک کو، طریقے کو چھوڑ دو، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز پڑھو، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، اور کیا کہتے ہیں؟ پاک دامن رہو، زناکاری، بدکاری، فحشکاری کے قریب نہ جاؤ۔ یہ سنتے ہی بادشاہ ٹھہر گیا۔ ایک تو الفاظ یہ ہے وہ دن قریب نہیں، اگر اس کے صفات، اس کے دعوت، اس کی ندا، اس کی صدا یہ ہے، وہ دن قریب نہیں کہ جو مٹی آج میرے پیر کے نیچے، ایک دن اس کا حاکم وہ ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر مجھے یقین ہوتا، بادشاہ کہتا ہے اگر مجھے یقین ہوتا میں سفر کر کے تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچ جاؤں گا، تو اللہ کی قسم اس کے پاس پہنچ کر جس کی صدا یہ ہے، جس کے اخلاق یہ، اس کے ہمیشہ پیر کو میں دھوتے رہتا۔ کس کی گواہی ہے دوستو؟ سب سے بڑے دشمن کی۔ لیکن نبی کے اخلاق، نبی کی صدا کی گواہی کیسے دیتا ہے دوستو؟ اللہ کے نبی کی ایک بات واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا، لپیٹ دیتا ہوں مختصر۔ خذ العفو، رب نے پہلی صفت اخلاق کی جو سکھائی، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ ابن سعد طبقات میں اور کنز العمال کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح صحابہ کے ساتھ ہیں، یہودی آیا، پکڑ لیا، کہا میرے قرضے کو واپس کرو، جبکہ ابھی تاریخ نہیں آئی جب قرضہ واپس کرنا۔ کچھ اشرفیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے تھے بطور قرض، کہا بھئی ابھی نہیں ہے تاریخ، کچھ بھی ہو میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرا قرضہ نہیں دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہے، خبیث، نبی سے گستاخی کر رہا ہے، تلوار سے گردن مار دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر رک جاؤ، تم سے یہ مجھے امید نہیں تھی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں دیکھو میرے چاہنے والے کتنے، بولو تو گردن اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ عمر تم سے یہ امید نہیں تھی، میں تو سمجھا تم اچھی بات کہو گے، یہ کہو گے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس کا قرضہ لیا ہے تو اس کے قرضے کو یہ مانگ رہا واپس کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسے کہنا تھا، مجھے یہ امید تھی، یہ کہنے کے بجائے اس کے برخلاف کہہ رہے ہو۔ تو اب پکڑ لیا، جانے نہیں دیا۔ ظہر کی نماز نبی نے وہیں پر پڑھی، سوچو، پھر اس کے بعد نہیں چھوڑا۔ عصر کی نماز کو وہیں پر پڑھا، پھر بھی چھوڑا نہیں۔ مغرب کا وقت آیا، وہیں پر نبی نے پڑھا نماز، چھوڑا نہیں۔ عشاء کا وقت ہو گیا، وہیں پر پڑھا آپ نے، یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی ایک روایت میں ہو گیا۔ اب صبح ہوئی تو چھوڑ دیا، کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا قرضہ وصول کرنا، بلکہ میں تورات میں یہ پڑھا تھا کہ نبی کی صفت، نبی کا اخلاق جو اصلی ہوگا نبی، یہ ہے کہ وہ ترش رو نہیں ہوگا، بد مزاج نہیں ہوگا، بد اخلاق نہیں ہوگا، اور وہ ساری چیزیں میں نے اللہ کی قسم آپ کے اندر دیکھ لی، نہ ترش روح ہے، نہ بد اخلاق ہیں، نہ بد مزاج ہیں، نہ بد زبان ہیں، نرم مزاج، اچھے اخلاق والے ہیں۔ رب نے کہہ دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو نرم مزاج بنایا، اخلاق والا بنایا۔ اگر سخت دل بنا دیتا تو یہ جو محفل آپ کے ارد گرد لگی ہوئی ہے اس میں سے کوئی آپ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ کو اللہ نے اخلاق والا بنایا، جس کی وجہ سے یہ
آپ کو گھیرے میں، آپ کے ایک اشارے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے کہ نہیں؟ حقیقت بھی ہے سب سے خوبصورت۔ زلیخا فدا ہو گئی جب لوگوں نے لعن طعن کیا، ملامت کیا، تو کہا ٹھیک ہے، لو چھری اور ہاتھ میں لو، کاٹو۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام کو کہا اس طرف سے اس طرف جاؤ، چلنے لگے۔ عورتیں ان کا حسن دیکھ کر اتنا متاثر ہوئیں، میوہ کاٹنے کے بجائے چھری سے انگلی کاٹ لی، کچھ پتا نہیں، اتنی خوبصورت۔ لیکن ہم کہتے ہیں رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اخلاق کے حساب سے خوبصورت بنایا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے انگلی کاٹی، لیکن اللہ کی قسم نبی کے اخلاق کو سن کر آج تک 1450 سال ہونے کو آیا، بلکہ قیامت تک اللہ کے کتنے بندے ان کے اخلاق کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنی گردن کٹاتے رہیں گے۔ کتنے کٹائے اور کٹاتے۔ آج مسلمان ہر چیز برداشت کر لے گا، لیکن نبی کے شان میں گستاخی ہو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوستو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ۔ جب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اخلاق والا بنا دیا تو اب لوگوں کو درگزر کر دیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اور صرف یہ نہیں، ان کے وجہ سے تم کو تکلیف پہنچی ہو تو نہ معاف کریں، بلکہ ان کو معاف کر دو، اور اللہ سے بھی دعا کرو اللہ اس کو بخش دے، اور پھر مشورہ سے کام کرو۔ جب مشورہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر جاؤ، اللہ سارے مشکلات آسان کر دے گا۔ آج یہ جو مشکل آئی ہے، پہلے صحیح سو اہل علم والے بیٹھے، یہ مسلکی تعصب ہٹائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نبی کے ساتھ اخلاق، ہم کب اخلاق کا حق ادا کر سکیں گے وہ پہلے دیکھیں۔ تو خیر وہ یہودی چھوڑ دیا، کہا دیکھ لے آپ سچے رسول ہیں، اور کہا اے اللہ کے نبی آپ سچے رسول ہیں، ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ پڑھا اور اللہ کی قسم یہی رہو، فوراً گیا بھاگتے ہوئے۔ تھوڑے دیر کے بعد بہت سارا مال لے کر آ رہا ہے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اپنے گھر کا آدھا مال رکھ دیا، آدھا مال آپ کے خدمت میں لایا، لیجئے، غریب مسکین محتاج مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اب میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے دوستو دعوت و تبلیغ کی ضرورت، بس نبی کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوا اور اسلام قبول۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرے تو اللہ کی قسم ہمارا اخلاق ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج بہت سے لوگ اسلام سے بدظن، مسلمانوں سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق کے موافق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔